سنی اگر ولیوں کے مزاروں پر جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ رب ذوالجلال کے محبوب بندے ہیں، یہ رب ذوالجلال کو ساری زندگی راضی کرتے رہے اور رب ذوالجلال نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کی قبر پر آنے سے رب ذوالجلال راضی ہوتا ہے، لہذا یہ بھی اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی جو ہے وہ قبروں میں بھی زندہ ہے اور رب ذوالجلال نے قوت دی ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ تو لہٰذا جب سنی مزاروں پہ جائیں اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر برکت حاصل کرنے کے لیے، تو ایک ٹولہ ہے وہ مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے، وہ سنیوں کو مشرک کہتا ہے، تو لہٰذا ان سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی جو اسماعیل دہلوی کی قبر پر جاتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، وہاں اس کو چومتے ہیں، وہاں ارد گرد بیٹھ کر وہ برکت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ان کو بھی تم نے مشرک کہا؟ اگر تم میں ہمت ہے تو اسماعیل دہلوی جو خود لکھ کر گیا ہے کہ سنی جو ہے وہ مشرک ہے، یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں، یہ مزاروں پر جانے والے مشرک ہیں، اب تو اس کی قبر پر خود جو ہے وہ تمہارے لوگ جا رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کر پڑھ بھی رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اس کی قبر کی مٹی جو ہے چوم رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے تمہیں، پانی میں ڈوب مرو کہ گھر تو تم فتوی لگا نہیں سکتے، اور جو یا رسول اللہ کہتا ہے، یا علی کہتا ہے، یا غوث کہتا ہے، تم اس کو مشرک اور بدعتی کہتے ہو۔ یہ رب ذوالجلال کا خاص فضل ہے اہل سنت پر کہ قرآن حدیث کے تحت اہل سنت و جماعت کا عقیدہ درست ہے اور 100% ٹھیک ہے، تو لہذا ہمت کرو تھوڑی سی، اور اسماعیل دہلوی کی جو قبر پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ ارد گرد بیٹھ کر برکت حاصل کرتے ہیں، حقیقت میں اس شخص کے پاس کیا برکت ہے کہ جو سنیوں کو مشرک کہہ کے گیا ہے، جو مسلمانوں کو مشرک کہہ کے گیا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی، وہ سامنے دیکھو شرک کے بارے میں سرکار نے کس کو مشرک کہا اور کس کو مظلوم کہا، تو وہ دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ لہذا تمہارا عقیدہ 100% غلط ہے، تم کل بھی گندے تھے اور آج بھی گندے ہو، اور سنیوں کو معاذ اللہ بلا وجہ تم مشرک کہتے ہو۔ ہمت ہے یہ جو سنتے ہیں سادہ لوگ، وہ بھی کچھ سوچے خیال کریں کہ آخر جو اسماعیل دہلوی کی قبر پر جا رہے ہیں اور یا رسول اللہ کہنے والوں کو مشرک کہتے ہیں، جو اسماعیل دہلوی کی قبر پر جائیں کیا وہ توحیدی ہیں؟ اور جو اللہ کے ولیوں پر مزاروں پر سننے جاتے ہیں کیا وہ مشرک ہیں؟ تو فیصلہ خود کرو۔ یہ آئے دن فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں دین میں، یہ فتنہ اور فساد ہیں جس کو خارجی کہا جاتا ہے، اور یہاں معاملہ یہ کہ وہاں جا کر جو کہتے ہیں کہ مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں یہ سنی، تو یہ جھوٹ ہے۔ اہل سنت و جماعت جو ہے اور جو پکا سنی ہے وہ کبھی اس طرح کا نہیں کر سکتا، یہ جہل رافضی مزاروں کو سجدے کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے۔ اہل سنت و جماعت یہ بتاتے ہیں کہ جو مزاروں پر جا کر سجدہ کرے، تعبدی سجدہ عبادت کی نیت سے، وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے، اور کسی کو بھی جو تعبدی سجدہ کرے عبادت کے لحاظ سے، جو سجدہ کرے گا عبادت کی نیت سے، وہ مشرک ہے، کافر ہے۔ اور جو تعظیماً کسی کو سجدہ کرے گا، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یہ ہماری سنت و جماعت کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ تو لہٰذا تم پہلے فتویٰ لگاؤ اسماعیل دہلوی کے جو ماننے والے ہیں اور وہاں جا کر وہ بیٹھتے ہیں اور وہاں پڑھتے ہیں اور اس کی قبر کی مٹی کو چومتے ہیں، ان پر شرک کا فتویٰ لگاؤ، پھر سنیوں کو جو کہنا ہے وہ ہم سامنے تمہارا دیکھیں گے کہ کیا آیا قرآن و حدیث کے تحت صحیح تم کہہ رہے ہو۔ تو میرے خیال میں تم نے آج تک قرآن و حدیث کے تحت جو باطل فرقہ ہے اس نے صحیح نہیں کہا، کیونکہ آئے دن وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں کچھ غلط ہو رہا ہو، انہیں یہ نہیں نظر آتا کہ سنی جو ہے مزاروں پر جا کر رب ذوالجلال کا قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں جو صاحب مزار ہے، اور اس کی روح کو اصالہ ثواب کر کے رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس اپنے نیک بندے کے صدقے ہماری بھی مرادیں پوری کر۔